اور اب بات کرتے ہیں میرا بائی کے فن اور شخصیت پر ترتیب دی گئی کتاب کی رسم اجرا کی۔ میرا بائی ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کی ایک عظیم شاعرہ کا رتبہ رکھتی ہیں۔ بھکتی میں ڈوبی ان کی شاعری کے بارے میں گزشتہ 5 صدیوں کے دوران مختلف زبانوں میں بہت کچھ لکھا جاتا رہا ہے۔ اردو والوں نے بھی ان کے بارے میں خوب لکھا اور اس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ پیش ہے رپورٹ۔ گزشتہ دنوں غالب اکادمی میں اردو پریس کلب کے زیر اہتمام ایک کتاب کی رسم اجرا کی تقریب عمل میں آئی۔ میرا فن اور شخصیت کے عنوان سے یہ کتاب ڈاکٹر ثروت خان نے ترتیب دی ہے۔ کتاب ادے پور میں منعقدہ ایک سیمینار میں پیش کیے گئے مقالوں کا مجموعہ ہے۔ ڈاکٹر ثروت خان کی کتاب ایک بہت ہی اچھی کتاب ہے۔ میرا بائی کے حوالے سے اردو میں ایسی کوئی کتاب لکھی نہیں گئی ہے۔ یہ پہلی باضابطہ کتاب ہے جو اردو میں آئی ہے، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں ہندی کے کچھ مضامین کے اردو ترجمے بھی ہوئے ہیں، اور ویسے بھی میرا بائی کو ہمارے اردو میں متعارف کرانے کی بہت شدید ضرورت تھی، کیونکہ میرا بائی نسائی مزاحمت کی ایک عظیم ترین مثال ہے۔ ان کا جو نغمہ عشق ہے وہ واقعتاً ایسا ہے کہ آج کے سماج کو اس نغمے کی ضرورت ہے۔ ان کے وجود کے اندر جو جذب اور فنائیت کی جو کیفیت تھی، وہی جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو اور تمام خواتین کے اندر پیدا ہو، تو اس سے ایک نئی مثال قائم ہوگی۔ تو ثروت النساء کی کتاب ایک اچھی کتاب ہے اور اس کی اردو حلقے میں خاطر خواہ پذیرائی ہے۔ رسم اجرا کی تقریب میں دانشوروں اور اردو زبان و ادب سے دلچسپی رکھنے والوں کے علاوہ بھکتی تحریک اور بھکتی ادب کے متوالوں کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے ڈاکٹر ثروت خان کی کاوشوں کو سراہا۔ میرا کے مختلف تصاویر سے یہ کتاب مزید خوبصورت ہو گئی ہے۔ میرا ایک ایسی شخصیت رہی ہے بھکتی کے نام پر کہ ان کی مثال ملنی موجود ہے۔ کوئی دوسری میرا آج تک پیدا نہیں ہوئی اور کوئی امید بھی نہیں ہے۔ تو میرا پر ایک دو روزہ بہت اچھا سیمینار کیا گیا تھا ادے پور میں، اور اس میں جو مقالے پڑھے گئے تھے وہ ترتیب دیے گئے ہیں بہت قاعدے سے میں تصاویر کے، اور بڑی اچھی کتاب منظر عام پر آئی ہے۔ ثروت نے کافی محنت کی ہے اور ضرورت بھی ہے اس کتاب کو دیکھنے کی، پڑھنے کی، کیونکہ اس میں پوری میرا کی شخصیت، اس کی زندگی، اس کی کرشن بھکتی اور ان کا کس طرح سے ان کی لائف گزری اور کس طرح سے انہوں نے اپنی بہت سارے دکھوں کو جھیلا اور احتجاج کی آواز کو دوسروں تک پھیلایا کہ عورت اس طرح بھی جی سکتی ہے اور ایسے بھی ہمت کر سکتی ہے۔ ایک نیا نام، نیا کام، نئی بھکتی نئی طرح سے پھر ہمیں سوچنے سمجھنے کا موقع فراہم کر رہی ہے، اس لیے میں سمجھتی ہوں اس کتاب کی بہت ضرورت ہے۔ تقریب میں ملک کے مشہور و معروف دانشوروں نے میرا کی شخصیات اور ان کے فن کے کچھ ظاہر اور کچھ انچھوئے پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ میرا کے یہاں حقیقی عشق کا جو پاکیزہ تصور ہے وہ کسی دوسری شاعرہ کے یہاں اتنی شدت اور فراوانی کے ساتھ بہت کم ملتا ہے۔ میرا بائی نے شری کرشن کی بھکتی میں ڈوب کر دنیا کو جو حقیقی عشق و محبت کا پیغام دیا ہے، اس کی معنویت اور اہمیت آج بھی برقرار ہے۔ اس اعتبار سے ڈاکٹر ثروت خان کی یہ کوشش قابل ستائش ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے نامہ نگار نے ڈاکٹر ثروت خان صاحبہ سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ اس کتاب میں آپ نے میرا بائی کے کن پہلوؤں کو چھوا ہے۔ اس کتاب میں اصل میں میرا بائی کے شخصیت اور فن پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ شخصیت میں ان کے ہم لوگوں نے جس چیز پہ ہائی لائٹ کیا ہے، فوکس کیا ہے، اس میں ان کے علم و عمل اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کا جرأت مندانہ جسارت، ان کی ہمت، ان کی طاقت، اور اسی کے ساتھ ساتھ نرم نرم سا احتجاج، شائستہ بغاوت کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اور ان سب چیزوں کے ساتھ انہوں نے جس طرح سے کہ اپنے منصب و مقصد کو حاصل کیا، اور ایک اس زمانے کے راجپوتانہ جو راجستھان کا جو پرانا نام تھا راجپوتانہ، اس کی آن بان شان کے خلاف جس طرح سے کہ خاموش بغاوت کر کے احتجاج کیا اور اپنے مقصد میں کامیاب رہیں، اور وجد میں رہ کر اپنی بات اپنے گردھر گوپال تک پہنچتی رہیں۔ ہم نے ان سے یہ بھی جاننا چاہا کہ مستقبل کے لیے آپ کی کیا منصوبہ بندی ہے۔ بہت جلد ہم ایک سیمینار کرنے والے ہیں اور اس کے لیے تاریخ بھی مقرر ہو گئی ہے اکتوبر میں، عید کے چاند میں، اور وہ سیمینار ہوگا ہندوستان کی دنیا کی مختلف زبانوں کی شاعری میں تصوف و بھکتی کے عناصر، اور اس پر جو ہے میں نے اس کو راجستھانی لیا، اور اس میں تمام زبانیں، باہر کی زبانیں ہیں عربی، فارسی اور انگریزی، اور اس کے علاوہ ہندوستان کی جتنی زبانیں ہر صوبے کی، سب میں
تصوف بھکتی جو ہے وہ صوفیانہ کلام اور بھکتی تحریک کے عناصر ملتے ہیں اور ان سب میں شاعری ہوئی ہے، اور اس پر جو ہے وہ کام جو ہے وہ کرنے کی میری آگے ہے کہ وہ کتاب بھی آئے گی اور 100% آئے گی اور اس کو میں ہی مرتب کروں گی، اور یہ اس طرح کی چیزیں آنا چاہیے، میں اس پر کام کرنے کی خواہاں ہوں۔